نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اس آیت کے متعلق اور اس میں کبیرہ گناہوں کا جو ذکر تھا، تو کبیرہ گناہوں کے بارے میں عرض کیا جا رہا تھا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی الکبائر کے مطابق 41واں کبیرہ گناہ ہے تقدیر کو جھٹلانا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہونا۔ نمبر 42، لوگوں کے خفیہ حالات اور پوشیدہ حالات کا تجسس کرنا، خام خواہ اس کے پیچھے لگے رہنا، ان کی باتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 43، چغلی کرنا۔ نمبر 44، لعنت کرنا، لعنت بھیجنا، لعنتیں دینا۔ نمبر 45، دھوکہ دینا، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کرنا۔ نمبر 46، نجومیوں کے پاس جانا اور ان کی باتیں سن کر ان کی تصدیق کرنا۔ نمبر 47، عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا۔ نمبر 48، تصویریں بنانا اور تصویروں کو گھروں میں لٹکانا۔ نمبر 49، کسی کی موت پر نوحہ کرنا، منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، سر مڈانا، جہلانہ باتوں کی آوازیں نکالنا۔ نمبر 50، سرکشی کرنا یعنی اللہ کا باغی ہونا، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ نمبر 51، اللہ کی مخلوق پر دست درازی کرنا یعنی ظلم کرنا۔ نمبر 52، پڑوسی کو تکلیف دینا۔ 53، مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو برا بھلا کہنا۔ 54، خاص کر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کو تکلیف دینا۔ 55، ٹخنوں پر یا اس سے نیچے کوئی کپڑا پہنا ہوا ایسا جو لٹک رہا ہو، جس سے ٹخنے چھپ رہے ہوں یا ٹخنوں کے نیچے کا حصہ چھپ رہا ہو، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ 56، مردوں کو ریشم یا سونا پہننا۔ 57، غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا۔ یہ غلام آج کل تو نہیں ہے، کسی زمانے میں تھے۔ اگر مسلمان پھر جہاد کے لیے اور اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے میدان میں اتر آئیں تو پھر یہ غلام اور باندیوں کا زمانہ لوٹ آئے گا۔ نمبر 58، غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرنا۔ 59، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنانا اور یہ دعویٰ کرنا کہ فلاں میرا باپ ہے، حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آج کل لوگ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ کسی سے بچہ لیتے ہیں اور پھر اس کے والد کی بجائے اپنا نام لکھ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچہ لیں اور اسے پالیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جس کا ہے ولدیت میں اسی کا نام رہے گا۔ نمبر 60، فساد کے طور پہ لڑائی جھگڑا کرنا۔ 61، بوقت ضرورت کہ لوگ حاجت مند ہیں، پریشان ہیں اور اس کے پاس زائد از ضرورت پانی ہے تو وہ دوسروں کو نہ دے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ 62، ناپ تول میں کمی کرنا۔ 63، اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا۔ 64، اولیاء اللہ کو تکلیف دینا۔ 65، نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنا۔ ایک یہ ہے کہ کبھی کبھار چھوٹ گئی، ایک یہ ہے کہ اس کے ہاں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ 66، بغیر کسی شرعی عذر کے نماز جمعہ کو چھوڑ دینا۔ 67، ایسی وصیت کر جانا مرنے سے پہلے جس سے کسی دوسرے وارث کو نقصان پہنچانا مقصود ہو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ 68، بات کر کے مکر جانا اور دھوکہ دینا۔ 69، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی تجسس کرنا، ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا۔ 70، کسی صحابی کو گالی دینا۔
تو یہ 70 گناہ وہ ہیں جس سے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے۔ ان میں سے بعض کا تکرار بھی آیا، تو ایک بات کو کبھی انہوں نے اجتماعی طور پہ بیان کیا اور کبھی پھر اسے انفرادی طور پہ بیان کیا۔ اسی طرح علامہ زین الدین ابن نجیم حنفی مصری جو صاحب بحر الرائق ہیں، ان کا ایک رسالہ بھی کبیرہ گناہوں کے اوپر موجود ہے۔ ان کے اندر بعض چیزوں کا انہوں نے اضافہ کیا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم آئندہ درس کے اندر عرض کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام ہلاک کرنے والے گناہوں سے محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق اور سعی کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔